بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج سے تقریباً 3000 سال پہلے مصر پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا تھا اور خدائے حقیقی کو للکارنے کی بھی جرات کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم ترین شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کریں، اور جو کوئی بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا تھا، یہاں تک کہ اسے قتل بھی کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور جھوٹے خدا کی عبادت سے باز آنے کا حکم دیا۔ لہذا اس وقت فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اس وحدہ لا شریک لہ اللہ پر ایمان لے آئی۔ جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی اسے مشاطہ کہا جاتا تھا۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج پر مامور کیا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے تھے۔ بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیسی خوشبو ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر ایمان لا چکی تھی، اور ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ فرعون رب نہیں ہے، بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میرا، تیرا اور تیرے باپ کا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ وہ بہت سخت ناراض ہوا اور اسی وقت اسے دربار میں بلوایا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ مشاطہ نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندی اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے یہ مجھے منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی اس آگ میں جلا کر شہید کر دیا گیا، اور یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ یہ واقعہ مسند احمد اور صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ کیا ہم اسلام کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ ہمیں ماں کی گود میں اسلام ملا ہے۔ بغیر کسی تکلیف اور محنت کے اسلام کی قدر ان سے پوچھے جنہوں نے اپنی زندگیاں لٹا دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کیسی کیسی تکلیفیں نہیں تھی جو انہیں نہیں ملی، مگر ہر حال میں وہ ثابت قدم رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔